السلام علیکم ناظرین، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج میں ایک ویڈیو لے کے آنے والا ہوں محمد علی مرزا، جنہوں نے طارق جمیل صاحب کو کال کی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قبر پکی کیوں کروائی، تو کیا جواب ملتا ہے دیکھتے ہیں۔ آج کل مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کے جو بیٹے حالیہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، ان کے حوالے سے کافی ساری چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی۔ اس کے بعد بھی چند ایک چیزوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں سے ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہوئی وہ ان کے بیٹے کی قبر سے متعلق تھی، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کو سیمنٹڈ بنایا ہے، انہوں نے پکا کیا ہے قبر کو۔ اس کی وجہ سے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مزارات کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور خود اپنے بچوں کی قبر کو پکا کروا دیتے ہیں۔ دیوبندیوں نے بھی اس کے اوپر کلپس بنائے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو کرٹیسائز کیا اس حوالے سے۔ آلموسٹ 3-4 دن پہلے میں نے طارق جمیل صاحب کو اسی حوالے سے فون کیا۔ میں نے کہا میں نیکسٹ سنڈے کو اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے لگا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں میں ڈائریکٹلی آپ کا اوپینین بھی لے لوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کل ہی واپس آیا ہوں عمرے سے، اپنے بیٹے کی طرف سے میں نے عمرہ بدل کیا ہے، اور کافی غم کی کیفیت میں تھے، آواز بھی بالکل بیٹھی ہوئی تھی ان کی۔ میں نے کہا جی ابھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہے، ہم نے چونکہ کرنٹ جو بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوتی ہیں انہیں موضوع بحث بنانا ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ ذرا کلیریفائی کریں، یہ قبر جو ہمیں نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر، ایک اونچی سی قبر ہے جس کے اوپر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بالکل نیچی سی قبر ہے، وہ بھی پکی ہے۔ تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے یہ جو نیچے والی قبر ہے یہ تازہ بنی ہے، یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ جو کتبے والی قبر ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہے کسی کی، اور یہ قبر جو ہے وہ میرے بیٹے کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے قبر پکی کروائی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے قبر پکی نہیں کروائی، سائیڈ سے اسے پکا کیا ہے، اور اس کی ہائٹ بھی میں نے آلموسٹ 7-8 انچ ہی رکھی ہے۔ سینٹر میں وہ مٹی کی قبر ہی ہے، لیکن ابھی وہ مٹی کی بھرائی وہاں پہ نہیں ہوئی بھی، وہ ظاہر ہے وہ پہلے خشک ہوگا سیمنٹ، اس کے بعد وہ سینٹر میں مٹی کی بھرائی کر کے اس کے لیول پہ لے آئیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے علماء کے طبقے سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تو میں نے کہا جی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ علماء کا طبقہ کیسا ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور خام خواہ ایک چیز کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ باقی کچھ چیزیں ان سے بھی مس ہینڈل ہوئیں، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی۔ باقی قبر کو اس حوالے سے یعنی پکا کرنا اس کے سائیڈ والے حصے کو کہ قبر کی مٹی بہہ نہ جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ آج بھی آپ بقیع غرقد قبرستان میں جائیں، جہاں کسی زمانے میں بہت مزار ہوا کرتے تھے، 1925 میں سعودی حکومت نے مزار گرائے، اب وہاں پہ سمپل قبریں ہیں مٹی کی، اور اس مٹی کو بارش کی وجہ سے بہہ نہ جائے اس سے روکنے کے لیے سائیڈ کے اوپر نا بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے اس کی 4 دیواری بنائی گئی ہے، اور وہ آلموسٹ سمجھ لیں 1 فٹ سے بھی کم ہے، 7-8 انچ تک، بعضوں کا 6 انچ تک کے وہ پتھر ہیں جو سائیڈ پہ رکھے جاتے ہیں، اور یہ جائز ہے رکھنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے، یعنی آلموسٹ 9 انچ آپ سمجھ لیں، 9 سے 10 انچ، اتنی قبر کی مٹی کو اتنا اونچا رکھنا یہ جائز ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی پتھر رکھے گئے تھے، یعنی وہ مٹی کو نیچے بہنے سے روکنے کے لیے۔ تو بجری وغیرہ قبر کے اوپر اتنی ڈال دینا کہ وہ
مٹی نہ بہ جائے، یا سائڈ کے اوپر کم از کم اتنی چار دیواری ہو کہ آپ سمجھ لیں 6 سے 8 10 انچ تک، تاکہ مٹی بہ نہ جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس وقت بھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے بقیع غرقد قبرستان کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، تو اس کے گرد بھی اس طریقے سے پتھر لگائے ہوئے انہوں نے، یہ جائز ہے۔ اور یہی وہ ایک عمل ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی کیا ہے، انہوں نے کوئی اس کو پکا قبر کر کے فکس کوئی بلڈنگ اس کے اوپر نہیں بنا دی، اور وہ جو کتبے والی قبر بھی نظر آ رہی ہے وہ ان کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، وہ ساتھ کسی ریلیٹو کی قبر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے بس اتنی کی ہے جتنی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے قبر کو بالکل پکا کر دیا جائے۔ باقی قبرستان میں جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پہ جانے کا حکم دیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 2 احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کیونکہ نئے نئے لوگ بت پرستی سے پھرے تھے، تو شروع میں آپ نے منع فرما دیا کہ قبروں کو کوئی سجدہ نہ کرے، کوئی اس طرح کی تعظیم بجا نہ لائے۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہیں، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو۔ خود نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے آلموسٹ ان کی وفات کے 50 سال کے بعد، تو 50 سال کے بعد والدہ کی قبر پر جانا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قبر کو باقی رکھنا چاہیے، قبر کی علامات موجود ہونی چاہیے جہاں پہ انسان جا سکے، اور زیادہ زیادہ ایک نسل نہیں جانا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جی اپنے پردادے کی قبر بتائیں تو شاید ہی کسی کو پتا، اور ان کے والد صاحب کی قبر وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ آج کل تو خیر ایک نسل تک بھی لوگ نہیں جاتے، بہت کم ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، ہماری دعاؤں کا حصہ تو پہنچ رہا ہے، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے، دعا کا حصہ تو پہنچ جائے گا۔ البتہ قبرستان اپنی موت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب قبرستان جاتے تو آپ دعا کرتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلام ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی عنقریب مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ قبرستان جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ قبرستان میں جانا چاہیے اور قبر پکی نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ قبر پکی نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا انہوں نے سینٹر سے کچی رکھی، لیکن ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اور اینڈ پہ آپ سے میری ریکویسٹ یہی ہوتی ہے ہمیشہ، آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر اور لائک بھی لازمی کیا کریں، کیونکہ جس ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہیں نا تو یوٹیوب اس کو سجیشن باکس میں اوپر رکھتا ہے، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔